شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وقل رب زدنی علما۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اس ذات اقدس مقدس پر جس پر اللہ رب العالمین نے درود بھیجا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، مختصر سے حمد و صلات کے بعد میں نے آپ تمام کے روبرو سورہ طٰہٰ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دے کے کہا، حکم دے کے کہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگو تو کیا دعا مانگو؟ ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم میں بڑھوتری عطا فرما، میرے نالج میں، میری گیان میں، میری بصیرت میں اے میرے پروردگار اضافہ عطا فرما۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَشْرَفُ مِنَ الْعِلْمِ لَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ، اگر علم سے بھی افضل چیز اللہ کے نزدیک کوئی اور ہوتی، علم سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی اور اہمیت والی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اس چیز کا حکم دیتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ اپنے امت کو، میرے بندوں کو یہ کہہ دیجئے اور آپ بھی خود مجھ سے دعا مانگتے رہیے۔ کس چیز کی؟ ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ وہ کون سا علم ہے؟ امام القرطبی کہتے ہیں شرعی علم، شرعی علم، دین کا علم، جس کو آج الامان والحفیظ بہت سارے لوگ، میجورٹی لوگوں کی حقیر سمجھتے ہیں۔ علم شرعی کو حاصل کرنے والے بندے، علم شرعی کو حصول کے لیے نکلنے والے بچوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور آج ماڈرن زمانہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کالج میں پڑھے، کوئی فیکلٹی میں پڑھے، انجینئرنگ پاس کر لے، ڈاکٹر پاس کر لے، کہتے ہیں یہ سب سے بڑی سکسیس ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ سب سے بڑی سکسیس نہیں ہے۔ سب سے بڑی سکسیس کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ سب سے بڑی سکسیس ہے۔ یہ کس کو ملے گی؟ جو علم شرعی کو حاصل کرے گا، اللہ رب العالمین کے علم کو حاصل کرے گا۔ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، تنے تنہا ہے۔ یہاں توحید کا علم نہیں، میں MBBS ہوں، میں MD ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرا بیٹا فلاں انجینئرنگ کالج سے ہائی مارکس سے پاس کر لیا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے علم شرعی تمہیں دنیا میں
بہت حد تک تمہیں فائدہ دے نہ دے، آخرت میں خبر ہی سے تمہارے اللہ رب العالمین بہت ساری برکات، بہت سارے تمہارے اللہ رب العالمین انعامات تم پہ شروع کر دیتا ہے جب تم علم شرعی کے حامل بندے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کہتا ہے دیکھو علم شرعی ایک ایسی معزز نعمت ہے، ایک ایسا علم ہے، اللہ کہتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ یہ میرے ملائکہ ہیں جو میری توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ نے کہا یہ علماء ہیں جو میری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العالمین توحید کے میٹر میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بڑی حساس آیتیں نازل کیا ہے۔ توحید سے کمپرومائز اللہ نہیں کر سکتا۔ جب توحید کو بندوں میں متعارف کروانا تھا تو اللہ نے کیا کہا؟ میری توحید کی گواہی دینے والے اصل میرے بندے علماء ہیں۔ علماء میری اصل گواہی دیتے ہیں کہ توحید کیا ہے، اللہ ایک ہے تو معنی کیا ہے ایک ہونے کا، اللہ وحدہ لا شریک ہے تو اس کے لا شریک ہونے کا کیا معنی ہے، یہ علماء ہی گواہی دے سکتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں۔ اس آیت کی شرح میں امام القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں لو کان احد اشرف من العلماء لقرن اللہ باسمہ واسم ملائکتہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک علماء کے طبقے سے بھی افضل کوئی اور طبقہ ہوتا، علم شرعی حاصل کرنے والوں سے بھی افضل کوئی اور اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی اور گروہ ہوتا تو اللہ رب العالمین اس آیت میں اس گروہ کا ذکر کرتا، پر اللہ نے علماء کا ذکر کیا۔ دیکھو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو نالج دی شریعت کی۔ کون سی نالج تھی وہ؟ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم شرعی سے نوازا۔ پیدا ہونے کے بعد فوری حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے لیس کیا۔ امام الشافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں تعلم فلیس المرء یولد عالما، تعلم فلیس المرء یولد عالما ولیس اخو علم کمن ہوا جاہلا، علم حاصل کرو، کوئی علم حاصل کر کے پیدا نہیں ہوتا، آدم بھی پیدا علم حاصل کر کے نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے کوئی علم حاصل نہیں کرتا، ماں کے جننے کے بعد بھی کوئی علم حاصل نہیں کرتا، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے، اور کہتے ہیں ایک جاہل ایک عالم کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک عالم اور اس کی شان اور اس کی منقبت، اس کی فضائل، اس کے مرتبے، وہ ایک جاہل ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بتاؤ تو صحیح، ایک جاننے والا ہے، میری معرفت اس کو ہے، توحید کیا ہے اس کو پورا معلوم ہے، ایک وہ ہے جو توحید کا علم نہیں، جو اللہ رب العالمین کی کوئی علم نہیں، معرفت نہیں، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، اہل علم، علم والے، شریعت کی نالج رکھنے والے، اللہ کہتا ہے ان کے اسٹیٹس کو ہم اوپر کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، مفسرین کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کا درجہ بلند کیا، ایمان والوں پر بھی ایک درجہ ہے وہ اہل علم کا ہے۔ اللہ نے کہا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین نے جن کو علم شرعی سے نوازا، شریعت کے علم سے اللہ رب العالمین نے ان کو لیس کیا، وہ ایمان والوں سے بھی افضل ہیں۔ ایمان لانا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر راسخ ہو گئے، چلو ایمان لا لیے، ختم۔ لیکن اس ایمان کو صحیح طور پہ تسلیم کرنا من وعن، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تسلیم کیا تھا، یہ کب آئے گا؟ جب انسان کو علم شرعی آئے گا۔ یہ مفسرین کہتے ہیں وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلًا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں يرفع اللہ العلماء فوق ذلك لما فضلوا به من العلم النافع، ایمان والوں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں علماء کا ذکر کیا، شریعت کے علم کو حاصل کرنے والوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ ان کا علم نافع ان کو اتنا بلند فرماتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یمن کا ایک علاقہ تھا عسفان نام کا، وہاں دورے پر تھے، وہاں ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا عسفان کا گورنر بن چکا ہے، عامل بن چکا ہے،
اس کا نام تھا ابن ابزی. ابن ابزی سے پوچھا کون آپ کو گورنر بنایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نے ان کو گورنر بنایا ہے. عمر بن الخطاب نے کہا ومن ابن ابزی، یہ ابزی تو میں نے کبھی نہیں سنا ہے، یہ کون ابزی ہے جس کو آپ اپنا گورنر بنا لیے ہو، عامل بنا لیے ہو؟ لوگوں نے کہا مولا من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلام کو ہم نے گورنر بنایا ہے. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر زجر و توبیخ کر کے کہا کیا کوئی دوسرا نہیں ملا تمہیں؟ یہ غلام کو تم نے اپنے اوپر گورنر کے طور پہ مسلط کر لیا ہے. تو لوگوں نے کہا کتنی بڑی بات دیکھو. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. غریب گھرانے کا بچہ اٹھتا ہے، مصلی پہ کھڑتا ہے، اس کے پیچھے کارپوریٹر گھر کے نماز پڑھتا ہے. یہ بہت بڑی شان ہے. حضرت عمر بن الخطاب کو لوگ کہتے ہیں انہ قارئ لکتاب اللہ وانہ عالم بالفرائض. ہم میں سے قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم ان کو تھا، سب سے زیادہ علم ان کو تھا، اور نالج سب سے زیادہ ان کو تھی. اس لیے ہم نے ان کو اپنا گورنر مان لیا، تسلیم کر لیا. حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ھذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. یہ کتاب ہے جس کو انسان تھام لے، پکڑ لے، مان لے، انسان کو اسفل السافلین سے ثریا تک پہنچا دیتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو چھوڑ دے ثریا سے زمین پر دے مار دیا جاتا ہے. یہ کتاب ہے میرے بھائی، اس کتاب کو آپ پکڑ لو گے، تھام لو گے، علم شرعی کو حاصل کر لو گے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کامیاب و کامرانیاں آپ کے مقدر میں کر دے گا. ہرگز نہ سمجھنا کہ علم چھوٹا ہے، بچوں کو اس علم سے دور نہ کرنا. مکتبوں کا حال دیکھو، مکتبوں کا حال دیکھو، پوری انڈیا لیول کی بات کی جا سکتی ہے. کون آتے ہیں مکتب میں؟ کون سے بچے آتے ہیں؟ بار بار اعلانات ہوتے ہیں امام صاحب کی طرف سے، مسجد میں مکتب کا آغاز ہو چکا ہے، اپنے بچوں کو مکتب میں جمائیے. ترس ترس کے فری پڑھایا جاتا ہے، تب بھی بچوں کا داخلہ نہیں ملتا. وہاں بچے بڑے بڑے ہائی فیسز پہ پڑھ کے جب ٹیوشن جاتے ہیں، وہاں ٹیوشن میں بھی 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 ہزار روپے دے کے پڑھانا ہمارے لیے باعث شرف ہے. یہاں فری میں اللہ رسول کو پڑھانا ہمارے لیے باعث شرف نہیں ہے. اور حال دیکھو، موتا ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، غیر مناسبت سے بات کہہ رہا ہوں میں، انتقال ہوتا ہے. جن کا انتقال ہوتا ہے ان کے بچوں میں اتنی اہلیت اور اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ نماز پڑھ سکے اپنے باپ کی. یہ اہلیت، اور میں کہتا ہوں اس باپ کو شرم سے مر جانا چاہیے کہ میں جب مر چکا ہوں میرے بعد میرے بیٹے میری نماز جنازہ نہ پڑھا سکیں. بتاؤ میرے بچوں کے اندر میں نے اتنی اہلیت کیسے نہیں پیدا کی؟ شرع علم کو میں نے کیسے میرے بچوں سے دور کر دیا؟ تو جب میں دور کر دیا تو دنیا میں میری موت سے ہی میں نے اس کا خسارہ دیکھ لیا. چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عبرت کے لیے سوچیے، عبرت کے لیے سمجھیے. یہ چند موعظ حسنہ ہیں جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ تمام کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ علم شرعی بڑا نفع بخش علم ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کریمہ میں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما. لوگوں، اللہ رب العالمین نے مجھے مبعوث کیا ٹیچر بنا کے. میں ایک ٹیچر ہوں. کون سا؟ ایز اے ٹیچر میں علم شرعی کو لوگوں کو سکھاتا ہوں، شریعت کیا ہے اس کا گیان لوگوں کو پڑھاتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے سارے اعمال کے دفتر اس سے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی عمل اس کا کاؤنٹ نہیں ہوتا سوائے 3 کے. اس میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به. ایسا علم اس نے چھوڑ کر گیا، علم نافع، شریعت کا علم اس نے چھوڑ کر گیا، اس پر جتنے لوگ قیامت کی صبح تک بھی عمل کرتے رہیں گے برابر اس کے کھاتے میں وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی رہیں گی. اور آپ نے فرمایا یہ وہ علم شرعی کا وہ راستہ ہے، اس راستے پہ تم چلو گے جنت کا راستہ آسان، سہل سے سہل اور بالکل شارٹ کٹ راستہ ہے جنت کا. آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دین کا علم حاصل کر لو، جنت تمہارے بالکل قریب ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا بہ الی الجنہ.
تم علم شرعی کو حاصل کرو گے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بہترین اگزامپل اور تمثیل کے ذریعے سے علماء کے مقام و مرتبے کو، علم شرعی کے حاملین کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ جاننا چاہتے ہو علم شرعی کو حاصل کرنے والے کی کیا فضیلت ہے، کیا منقبت ہے، کیا رتبہ ہے، کیا پرسٹیج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے 14ویں رات میں طلوع ہونے والے چاند کی فضیلت 14ویں رات کے ستاروں پر جیسی ہے، ویسے میری امت کے عابدوں پر جو دن رات لیل و نہار صبح شام اللہ کی عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں، یہ میری امت کے عابدین ہیں۔ ان عابدین پر میری امت کے علماء کا مقام 14ویں رات کے چاند کے مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں ایک بہت بہترین نقطہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی مثال چاند سے دی، سورج سے نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ سورج یہ نور الانبیاء ہوتا ہے، سورج نور الانبیاء ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ایک روشن سورج کے مانند نبوت دے کر لوگوں کے پاس بھیجا ہے۔ یہ سورج کا جو نور ہوتا ہے وہ مثل نور انبیاء ہے، یہ نور ہے انبیاء کا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی روشنی علماء کے علم سے دی۔ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ علماء کی علم کی روشنی کے مترادف ہوتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے، دیکھو جب سورج صبح سویرے اپنی پوری آب و تاب اپنی پوری کرنوں کے ساتھ جب نکلتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے پوری دنیا کو اپنی روشنی سے وہ معطر کر دیتا ہے، پوری دنیا اس کی روشنی کے سائے تلے آ جاتی ہے۔ اور جب وہ چلے جاتا ہے شام میں، جب شام ہوتی ہے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ چاند کو بھیجتا ہے، چاند سے بھی روشنی ملتی ہے۔ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے 3 سے 4 ہزار احادیثیں چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھیں، چاند کی روشنی میں بیٹھ کر لکھیں۔ چاند کی روشنی کتنی آپ کو، اور ہم LED کے زمانے میں پیدا ہوئے لوگ، ہم کو نہیں معلوم ہے چاند کی روشنی کتنی اچھی ہوتی ہے۔ یہ پرانے جو بزرگ ہیں ان کو معلوم ہے چاند کی بھی ایک روشنی ہوتی ہے۔ امام البخاری چاند کی روشنی میں اپنی صحیح البخاری لکھے ہیں۔ میرے بھائی کتنی عظیم بات ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، چاند جب طلوع ہوتا ہے، جب چاند طلوع ہوتا ہے یہ نور انبیاء ہے، یہ نور علماء ہے۔ چاند کا جو نور ہے وہ مثل نور علماء ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟ چاند خود بھی روشن ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد کو بھی روشن کرتا ہے۔ ایسے ہی علماء ان کے علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ لیکن ستارے جو کہ عابدین کے مترادف ہیں وہ خود ہی اپنی روشنی سے چمکتے ہیں۔ جیسے عابد اپنی عبادت سے خود چمکتا ہے، دوسروں کو نہیں چمکا سکتا وہ، جیسے کہ ستارے خود اپنے آپ کو روشن کر دیں بڑی بات ہے، اپنے ارد گرد کو وہ کبھی روشن نہیں کر سکتے۔ یہ مفتاح دار السعادہ میں امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے بھائی یہ علم شرعی کی بڑی فضیلت ہے، بڑی منقبت ہے، بڑے فضائل ہیں ان کے۔ ایک مرتبہ دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ مار کے کہا اللہم فسرہ بالقرآن یا ابن عباس، عباس میرے چچا کے بیٹے، میرے بھائی، اللہ تجھے مفسر قرآن بنائے۔ پورے امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر قرآن مجید کا کوئی مفسر بنا، امام المفسرین فی القرآن الکریم، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے، زید بن ثابت یہ بھی بڑے عالم، بڑے چوٹی کے عالم تھے اس زمانے کے، گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیا۔ اس زمانے میں گھوڑے کی لگام پکڑنے والا جو ہوتا تھا وہ غلام ہوتا تھا، زید بن ثابت اترنا چاہ رہے تھے گھوڑے سے، کیوں؟ یہ تو عم رسول اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ میرے گھوڑے کی لگام یہ پکڑ رہے ہیں، اتر رہے تھے۔ ابن عباس نے کہا نہیں اترو، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بیٹھے رہو، لیکن بیٹھا نہیں جا رہا ان سے۔ بالآخر ابن عباس کے کہنے پہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھ گئے۔ بیٹھ جانے کے بعد زید بن ثابت وہ تاریخی جملہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس کو، کہتے ہیں خلی عنک یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی معاف کر دیجئے، مجھے اتار دیجئے، مجھے شرم سے پانی پانی ہو جا رہا ہوں میں، ہرگز ایسا مت کیجئے، آپ میرے گھوڑے کی لگام تھامیں اور میں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں۔ اس کے بعد جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بات ہے، دیکھو ایک صحابی دوسرے صحابی کی عزت، یہ بھی عالم یہ بھی عالم، ایک علم شرعی کے حاصل کرنے والے کی عزت خود ایک علم شرعی کا حاصل کرنے والا ایسے کر سکتا ہے، تو آپ اور میں سوچو کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں علماء کی عزت، علم شرعی کو حاصل کرنے والوں کا کیا احترام کر سکتے ہیں۔ کیا کہتے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل بالعلماء، میرے نبی میرے بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ علماء کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا جائے۔ دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہ کتنا بہترین سلوک کا معاملہ، کتنا اچھا معاملہ اپنے ایک دوست ایک صحابی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو مجھ کو جھنجھوڑتا ہے علم شرعی کی اہمیت پر۔ چند نکات اقوال میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بات کہتے ہیں علم شرعی کے حاصل کرنے والے کے سلسلے میں، کہتے ہیں اذا رأیت الرجل یحب العلم فابشر بالخیر، جو کوئی شخص علم شرعی کو حاصل کرنے میں نکلتا ہے، علم شرعی کی محبت کرتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے نا، ریٹائرمنٹ جب ہو جاتے ہیں تب مولوی صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت عمر ہو گئی ہے، تھوڑا قرآن پڑھا دیجئے۔ 50 سال کی عمر میں نہ زبان صحیح سے پلٹ سکتی ہے، نہ ذہن صحیح سے ساتھ دے سکتا ہے، نہ اعصاب صحیح سے ساتھ دے سکتے ہیں۔ 50 سال کی عمر میں قرآن پڑھنے آتے ہیں آج، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 50 سال تک کیا کیا بھی تم نے بنگلہ بنایا، جائیداد بنائی، گھر کے سامنے مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہے، یہ سب میں نے بنا لیا، اب ملا کیا؟ 50 سال جب ریٹائرڈ ہو گئی میری عمر، اس کے بعد بچے جو میری سمپتی تھی اس میری سمپتی میں بچے کریں ابا یہ دے دو ابا یہ دے دو، لڑ رہے ہیں میرے بچے خود۔ اور پھر حال یہ ہے کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد میری ایسی حیثیت ہو گئی ہے کہ میرے بچوں کو اسکول جا کے چھوڑتا ہوں، پھر اسکول سے گھر لے کے آ جاتا ہوں، یہ میری نوکری ہے۔ اور پھر خواہش کیا ہے قرآن سیکھ لوں میں۔ اللہ اکبر میرے بھائی، ہمارا اتنا بزی شیڈول ہے، نمازوں کے لیے ہمارا شیڈول نہیں بنتا، صحیح طور پہ اللہ کی عبادت کر لیں صحیح نہیں ملتا ہمیں، علم شریعت کا دور دور تک علم نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں بولو، یہ موڑا زمین ہے، یہ ریونیو زمین ہے، پورا ادراک ہوتا ہے، 1 روپیہ بھی ویسٹ نہیں کرتے، ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں، ڈسکاؤنٹ تلاش کرتے ہیں، بمپر آفر تلاش کر کے جاتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس سے بڑا کیا ہوگا، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اس سے بڑا آفر کیا ہوگا اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھ دے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ علم کس کو معلوم؟ یہ کون اس علم کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا ہے؟ یہ وہی پڑھ سکتے ہیں جن کو ادراک ہوتا ہے علم کا۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل یحب العلم، جو شخص کسی شخص کو آپ دیکھو وہ علم شرعی سے محبت کرتا ہے تو اس کو کہہ دو فابشر بخیر، تم خیر پر ہو، اس راستے پہ چلو، جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا شخص علم حاصل کر رہا ہے، نفل نماز پڑھنے والے سے بھی افضل تر وہ شخص ہے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ اسی لیے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اپنے کئی کتابوں کے باب باندھتے تھے۔ کیا باب تھے؟ افضل العلم خیر من فضل العبادہ، کہتے تھے فضل العلم خیر من فضل العبادہ،
عبادت سے بھی بڑھ کر ہے، نفل عبادت سے بھی بڑھ کر ہے کوئی شخص علم دین حاصل کرے۔ یہ علماء اور تمام ہی فقہا کے نزدیک بین طور پہ واضح معاملہ تھا۔ اس لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، بڑی بات چبھے گی پر کہوں گا میں، کہتے تھے عمر بن الخطاب، تفقہوا قبل ان تسودوا، تفقہوا قبل ان تسودوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سرداری قبول کرنے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ آج میں صدر بنتا ہوں، میں سیکریٹری بنتا ہوں، میں امیر بنتا ہوں بول کے لڑتے ہیں، کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے یہ جانچ لو کہ تمہارے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے، اہلیت ہے۔ بغیر اہلیت کے سردار بنے ہو، صدر بنے ہو، سیکریٹری بنے ہو، خزانچی بنے ہو، کوئی علم نہیں اس چیز کا، اور بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ استحصال ہو رہا ہے۔ مسجد کے چندے کے پیسے کہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جا رہے۔ استحصال ایسا ہو رہا ہے جہاں کی ضرورت جہاں ہے وہاں پیسہ نہیں لگ رہا، جہاں نہیں جانا ہے بیکار کے یہ وہ سب کر کے مسجدوں کو عجیب ماحول بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا۔ اس حدیث کی شرح میں امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیق چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑھاپے میں بھی قرآن مجید کا علم سیکھا کرتے تھے۔ آج کیا ہے، مولوی صاحب کی عمر میرے سے بھی چھوٹی ہے، میں جا کے ان کے پاس قرآن مجید کا علم حاصل کروں، نہیں ہو سکتا، اور بدلے میں کیا ہو جاتا، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، میری روح کو فرشتے قبض کر کے لے کے چلے گئے۔ اس سے درد نہ، میں کہتا ہوں کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جائے، کوئی حادثے سے مر جائے، مغفرت اللہ رب العالمین کر دے ان کی، لیکن سب سے بڑا حادثہ وہ ہے کہ میں دنیا میں 60-70 سال عمر پا کے اللہ کا کلام پاک مجھے پڑھنا نہیں آ رہا، میں اس حالت میں رخصت ہو گیا۔ یہ کتنی بھیانک موت ہے میرے بھائی، اس سے بھیانک موت کیا ہو سکتی ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے، ان کو ایک اپنا شاگرد کیا کہتا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ایک شاگرد کیا کہتا ہے، دیکھو میرے امام عبداللہ بن مبارک، آپ کے پاس زندگی کا ایک دن ہے، بس ایک دن ہے آپ کے پاس، کل آپ مرنے والے ہو، ما کنت صانعا، وہ ایک دن میں آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک تابعین میں، اتباع التابعین میں چوٹی کے محدث تھے، ان سے بڑا محدث اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ کیا کہتے معلوم؟ میری زندگی کے آخری دن میں کیا کروں گا؟ کنت اعلم الناس، میں لوگوں کو علم شرعی سکھاؤں گا، میں لوگوں کو علم شرعی سکھاؤں گا۔ یہ ہمارے اسلاف سے جو دین سے، علم شرعی سے ایسی محبت کرتے تھے، زندگی کے آخری دن کو بھی انہوں نے مختص کر دیا دین کے علم کے سیکھنے کو اور سکھانے کو، اور آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر بیسٹسٹ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم شرعی کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یہ بیسٹ نہیں بیسٹسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کروں گا میں، بڑا اچھا واقعہ ہے، غور سے سنیے گا۔ میں سمجھتا ہوں قرآن اور حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، یہ اولویت رکھتے ہیں، یہ افضلیت رکھتے ہیں، ان تمام کے باوجود ایک واقعہ میرے دل کو چھوہا، آپ کے بھی دل کو انشاءاللہ چھوئے گا۔ کیا واقعہ ہے؟ سعودی عرب میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، ان یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام جامعۃ نجران، بڑی یونیورسٹی ہے۔ نجران کے علاقے کی ایک عورت، 40-45 سال اس کی عمر، 40-45 سال، آج سے 2 سال قبل بڑا وائرل ہوا تھا، BBC نے بھی اس کو کور کیا تھا، بہت بڑا واقعہ، ثانی بہت بہترین واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ عورت 45 سال قریباً اس کی عمر، اللہ اکبر، جامعۃ نجران کی فیکلٹی ہے کلیۃ الشریعہ، کلیۃ الشریعہ، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی فارغات جو کہ عورتیں تھیں، ابھی اس سال کلیۃ الشریعہ سے فارغ ہونے والی تھیں، وہ عورتیں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک خاتون جو بڑی عمر کی 45 سال کی عمر کی بیٹھی ہوئی تھی، صحافی اپنے مائکروفون لے کر ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مائی آپ ان اسٹوڈنٹ کی ماں ہیں یا پھر آپ بھی ان میں شریک ہیں؟ تو عورت اٹھتی ہے، بالکل ریکارڈ ہے یہ، آج بھی آپ کو ریکارڈ مل جائے گا، یہ یوٹیوب پہ بھی یہ اویلیبل ہے یہ ویڈیو۔ اللہ اکبر، سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے، ویڈیو کو دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے اس ویڈیو کو۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ خاتون اٹھتی ہے،
کہتی ہے کہ میری عمر 45 سال ہے، میں 11 بچوں کی اماں ہوں، 11 بچوں کی اماں ہوں۔ جب 40 سال کمپلیٹ ہو گئے، ڈاکٹرز نے کہا ابھی اس کے بعد آپ کو بچے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد میں نے غور کیا، خوض کیا، 40-45 سال میں نے میرے بچوں کی ولادت میں، رضاعت میں، ان کو پالنے میں، ان کے فیوچر بنانے میں لگا دیے۔ اب میرا کیا ہے؟ میرا کیا ہے؟ میں نے اپنے لیے کیا جمع کیا ہے؟ میں سوچتی ہوں، جب سوچنے لگی میں، تو خواہش پیدا ہوئی کہ 40-45 سال میں علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں گی۔ پھر بھی کراس مائنڈ یہ بن رہا تھا کہ کیا 45 سال میں میرا داخلہ کوئی یونیورسٹی لے گی؟ تو پھر میں گئی جامعۃ نجران میں، نجران یونیورسٹی میں گئی، ریکویسٹ کرنے لگی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں علم شرعی حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ 45 سال کی خاتون جاتی ہے، 4-5 سال تک علم شرعی حاصل کرتی ہے، اور پھر جب نکلتی ہے، صحافی آخری بات اس سے کہتا ہے، آپ پوری دنیا کو کیا آپ اپنی زبان سے کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے کیا وہ الفاظ ہیں جس سے لوگ سن کر، میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، کئی میری ماں اور بہنوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی سنیں، جو پڑھنا آتا ہے وہ بھی سنیں۔ اللہ اکبر! کیا کہتی ہے معلوم وہ خاتون؟ لَأَنْ أَلْقَ اللَّهُ وَأَنَا عَالِمَةٌ لَأَنْ أَلْقَ اللَّهُ وَأَنَا عَالِمَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ أَلْقَ اللَّهُ وَأَنَا جَاهِلَةٌ۔ 45 سال میری عمر ہے، میں مر جاؤں گی قریب میں، اب تب میں مر جاؤں گی میں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں تو اس کے دین کا عالم بن کے جاؤں۔ میں اللہ سے جاہل بن کر ملاقات نہیں کرنا چاہتی، میں اللہ سے عالم بن کر ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو یہ شوق، یہ ذوق، ہمارا ذوق کہاں ہے؟ ہمارا شوق کیا ہے؟ بچوں کے پاؤں پہ کھڑانے میں لگ جاتے ہیں، بچے پاؤں پہ کھڑتے ہیں، ماں باپ کو خود اولڈ ایج ہوم میں داخل کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے آج بچوں کے فیوچر میں، باپ کے بال نکل جا رہے ہیں، باپ کا فیوچر تباہ ہو جا رہا ہے۔ وہ بچے جب ایجوکیشن میں ہائی ایجوکیشن پڑھ لیتے ہیں، وہ بچے کیا سمجھتے ہیں؟ ماں باپ کو اپنے گھر میں بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ ابا آپ یہاں مت رہو، آپ کا کیا ہے منتھلی میں دے لوں گا، یا فلانے گھر میں رہو یا پھر اولڈ ایج ہوم میں جا کے رہو۔ یہ مسلمس میں بھی چل رہا ہے میرے بھائی۔ یہ چند حالات تھے، یہ چند رودات تھے، یہ چند قرآن اور احادیث کے چند آیات تھے، احادیث تھے، اقوال سلف تھے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں علم شرعی کے حصول کے لیے یہ کافی ہیں، شافی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ان تمام کو علم شرعی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ سے ملاقات سے پہلے کم از کم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے قابل بنائے۔ اللہ رب العالمین خبر کے سوالات آپ کی میرے تمام کے آسان فرماوے۔ اللہ رب العالمین جو کہ غزہ فلسطین میں الحمدللہ سکون کی ایک لہر دوڑ پڑی ہے، پھر بھی میں اپنے دعاؤں کے آخر میں، خطبے کے آخر میں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہوئے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین واحمی حوضة المسلمین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین وغزہ وفی سائر بلادنا المسلمین، اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله على إحسانه وشكر له بتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، والصلاة والسلام على النبي الداعي المكرم على رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.